اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے تقویٰ کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے کل النبر کو شروع کیا تھا، رائٹ۔ نبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو یعنی ایکسنٹ کو تھوڑا سا رائز کرنا، اینڈ ان تجوید رولنگ اٹ از لائک کسی بھی حرف کا کچھ یا سارا حصہ تھوڑا سا دوسرے الفاظ، دوسرے لیٹرز کے مقابل اس کی آواز کو تھوڑا اونچا کر کے پڑھنا، یہ نبر ہے، جو ہر دفعہ ہم قرآن کے ریسائٹیشن میں نہیں کر سکتے، صرف کہیں جگہ کچھ سچویشنز پر ہی کرنا ہوتا ہے، اس کی نیڈز بھی ہیں کہ کیوں ہمیں کرنا ہے، رائٹ۔ اینڈ الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کے اندر 5 سچویشنز کو دیکھا، جس میں صرف 3 کل ہم نے سیکھا، رائٹ۔ کون سے سچویشنز ہیں کہ ایک مشدد حرف پر جب ہم وقف کر رہے ہوں، ساتھ میں عارضی سکون لگا رہے ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مشدد حرف صرف ایک ساکن والا حرف لگے، اینڈ دیٹ از وائی ہمیں وہاں نبر کرنا ہوگا، رائٹ۔ اس میں ایکسیپشنز کون سے ہیں؟ ایکسیپشنز وہ ہوتے ہیں جہاں نبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نون اور میم میں نبر کی ضرورت ہوتی نہیں، کیونکہ جب ہم اس پر تشدید لگاتے ہیں، ساکن بھی لگا کر وقف کر رہے ہوتے ہیں، تو obviously اکمل غنہ ہوتا ہے نا، تشدید والے میم اور نون پر، نون میم مشددہ پر اکمل غنہ ہوتا ہے۔ 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے تو سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں نون اور میم تشدید کے حال میں ہے، رائٹ۔ اور جب قلقلہ کے حروف آتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا قلقلہ الکبریٰ جو ہوتا ہے وہ تشدید والے قلقلہ حرف پر ہوتا ہے، جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نبر کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں 2 لیٹرز ہیں قلقلہ کے، یعنی وہ قلقلہ والا حرف تشدید حالت میں ہے، رائٹ، مشددہ حال میں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عربی کے لیٹرز ہیں ایکسیپٹ دیز 5 قلقلہ لیٹرز اینڈ نون اینڈ میم، وہ سارے لیٹرز پر جب ہم وقف کریں گے تشدید بھی ہوگا، ساکن بھی ہوگا، تو نبر کریں گے انشاءاللہ، فائن۔ سیکنڈ کیا ہے کہ واو اور یا مشدد پر جب اس سے پہلے ایسی حرکہ ہو جو ان کو لین بنا سکتی ہے، یا ایسی حرکہ ہو جو ان کو حروف المد بنا سکتی ہیں، کون سی ہیں؟ یا مشدد سے پہلے کسرہ آ جائے، واو مشدد سے پہلے ضمہ آ جائے، یا واو اور یا مشدد سے پہلے فتحہ آ جائے، تو ہم ان پر نبر کریں گے تاکہ یہ لیٹرز حروف المد میں یا حروف اللین میں کنورٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتے ہیں obviously ان میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ہی آسانی سے اگر اس کو پڑھا تو ایسے ساؤنڈ کرے گا جیسے ہم نے ان یا مشدد اور واو مشدد، جو ایکچول میں واو مشدد حروف شفوی ہے اور یا مشدد حروف لسان ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو مد میں کنورٹ کر دیا یا لین میں، تو حروف اللین اور حروف المد بن جائیں گے۔ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہمیں نبر کرنا ہے، الحمدللہ۔ تیسرا کیا ہے؟ جب ہم مد لازم پڑھ رہے ہیں اور مثقل، یعنی حروف المد کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ تجدید سے ہو، تو ایک مد بہت ہی نرم رولنگ ہوتی ہے نا، کہ جب ہم اس کو کھینچتے ہیں تو کھینچتے چلے جاتے ہیں، سختی نہیں ہوتی، رخاوہ ہوتا ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے، اسپیشلی مد لازم میں تو 6 حرکہ کے لیے جاری رہتی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے بعد تجدید والا حرف آ جائے، جو مد لازم مثقل کی ایگزامپل ہوتی ہے، اس میں وہ تجدید والا حرف کہیں ساکن کی طرح ساؤنڈ کرنے لگے گا، رائٹ، تو واضح نہیں ہوگا۔ تجدید کا ہونا ضروری ہے ایک ورڈ میں، اگر ہم نے نکال دیا اس ورڈ سے تو وہ میننگ چینج ہو جائے گی، سو ہمیں نبر کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو واضح کریں کہ وہاں تجدید ہے، فائن، الحمدللہ۔ یہ 3 ایگزامپلز بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ آج جو ہے نیکسٹ 2 دیکھتے ہیں، فائن، جو بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اوکے جی، the fourth condition, the fourth situation we can say، جہاں پر ہمیں
نبر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے حمزہ ساکنہ پر۔ حمزہ ساکنہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ قطع کرتے ہیں، رائٹ، یعنی آواز اور سانس رک جاتی ہے۔ ویسے بھی حمزہ ایک جہر کا لیٹر ہے جہاں آواز جو ہے وہ جاری نہیں رہتی رخاوہ کی طرح، اٹ وونٹ کنٹینیو، اسپیشلی جب ہم اس پر وقف کر رہے ہوں، اور اسپیشلی وین وی ایڈ ساکن ٹو اٹ، تب ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو وقف کی وجہ سے، وقف کا مطلب کیا ہے؟ آواز کا، سانس کا ٹھہر جانا، آواز اور سانس دونوں وقف میں ٹھہر جاتی ہے۔ حمزہ ساکنہ کا جو صفات ہے وہ کیا ہے؟ کہ آواز رک جاتی ہے، سانس تو obviously نہیں ہوتی کیونکہ وہ حمز کا لیٹر نہیں جہر کا ہے، شدہ کا لیٹر ہونے کی وجہ سے آواز فلو بھی نہیں ہو رہی۔ that is why یہ 2 conditions کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ حمزہ سے پہلے حروف المد یا حروف اللین ہو تو وہ حمزہ نرمی سے ادا ہو اور وہ ساکن میں سنائی نہ دے۔ فائن، فار ایگزامپل اگر وہ کوئی ورڈ کے درمیان آ رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ نہیں ہے، what we can say، کوئی مد، حروف المد نہیں ہے، تو دیکھیں وہ بہت آسانی سے ہم اس پر جھٹکا دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ورڈ ہم نے لیا تأمرون، تأمرون، اس سے پہلے اور سیکنڈ لیٹر کی، اس سے پہلے جو ورڈ ہے اس کی اور اس کے بعد کے حرف کی وجہ سے حمزہ واضح کلیئرلی ہو رہا ہے، رائٹ، تأمرون۔ لیکن جب ہم حمزہ کو لاسٹ میں پڑھیں یعنی وقف کے دوران وہ آخری لیٹر ہو اور ہم اس پر ساکن بھی لگا رہے ہوں، اور جب اس پر وقف کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک مد کا لیٹر یا لین کا لیٹر ہے تو ہم کون سی رولنگ اپلائی کرتے ہیں؟ یا تو مد العارض للسکون یا مد الواجب متصل، یا ہم مد اللین ادا کریں گے جسٹ لائک مد العارض للسکون، رائٹ۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ جو مد کی مقدار ہے وہ 4 حرکہ ہے، 6 حرکہ ہے، وہ کھینچنے کے دوران حمزہ سٹاپنگ کے دوران کمپلیٹ غائب ہو جائے گا۔ اس غائب نہ ہونے کے لیے ہمیں نبر کرنا ہوتا ہے۔ Fine, I hope this is clear to you all. Inshallah, when you're doing waqf on Hamza and that Hamza is converting to Sakina, okay, اس پر ایسے حرکہ ہیں جو ساکن میں بدل رہی ہیں اور اس سے پہلے الف مد ہو یعنی حروف المد ہو یا اس پر حروف اللین ہو اس سے پہلے، تو ہم حمزہ ساکنہ پر نبر کریں گے۔ اس کے ایگزامپلس میں دکھاؤں گی، پہلے نبر کے بغیر میں اس ورڈ کو پڑھ کر دکھاؤں گی۔ فائن، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم یہاں وقف کریں گے نا، وقف کا مطلب سانس اور آواز دونوں کٹ ہو جاتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کی صفات بھی یہی ہے، جہر ان دا سینس نو سانس، شدہ ان دا سینس آواز رک جانا، ساکن میں تو کمپلیٹ رک جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جھٹکا دیتے ہیں، لیکن آخر میں جھٹکا دینا امپاسبل ہے، اگر ہم نے اس طرح جھٹکا دیا تو قلقلہ کی طرح ساؤنڈ کرے گا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبر۔ I'll recite and show، آپ خود ہی ڈفرینس دیکھیں، آپ کی غلطی اس میں ہوتی ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے، تو اس کو فوکس کریں انشاءاللہ۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ؟ Okay, I did stop there without any number۔ کیا ہوا؟ سما، میں نے جھٹکا بھی دیا تاکہ قلقلہ بھی نہ ہو جائے، السماء، but still it was not so clear۔ اب کیا کریں گے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، سما، سما۔ ایٹ دی اینڈ جو ہم اس الف مد کو کھینچ رہے ہیں 4 حرکہ اور 6، کیونکہ ہم نے دیکھا مد الواجب متصل میں وقف کے دوران we can also apply عارض للسکون، رائٹ، کیونکہ وہ ساکن میں بدلتا ہے حمزہ عارضی سکون کی وجہ سے، تو ہم اس کو 4 حرکہ اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں منیمم، دس از کمپلسری، رائٹ، کیونکہ مد الواجب ہے۔ تو ایک 3rd حرکہ پر جب ہم پہنچتے ہیں نا، وہیں سے آواز کو رائز کر دیں، اوکے۔ دوبارہ 2 طریقے سے پڑھوں گی، غور کریں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ۔ فائن، اب نہ تو یہاں پر وہ ساؤنڈ کیا السماء جو رانگ ہے کیونکہ ہم قلقلہ تو اس پہ کر نہیں سکتے، اور جو ہے یہ جھٹکا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی لگ رہا ہے نا، السماء، یہ ایسا لگ رہا ہے ہم نے الگ سے ہی کچھ آواز
اینڈنگ پر الگ سے ہی آواز نکالی. الگ سے آواز نہیں آنا چاہیے, ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو جب ہم یہ مد کھینچ رہے ہیں اس کے اینڈنگ پر ہمیں حمزہ پڑھنا ہے, جیسے السماء. فائن. اپنی ففتھ حرکہ کو یعنی مد الواجب متصل ادا کر رہے ہیں تو تھرڈ حرکہ کو آپ تھوڑا سا فورتھ حرکہ جاتے وقت ہائی کر دیں اپنی آواز, اس کے بعد آواز کو سٹاپ کر دیں. جھٹکا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ساؤنڈ کرے گا, جو جرک اینڈ کٹ آف ساؤنڈ ہوتی ہے حمزہ کی وہ آٹومیٹیکلی ساؤنڈ کرے گی. آپ کو الگ سے السماء یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فائن, آئی ہوپ دس از کلیئر. میں دوبارہ سے رانگ اینڈ رائٹ پڑھوں گی اس ایگزامپل سے. اوکے, جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے, اسپیشلی ہم آیت الکرسی کے اندر اس طرح کی غلطی بہت کرتے ہیں. یہاں دیکھیں, میں فرسٹ رانگ پڑھوں گی, اس کے بعد جو رائٹ ون ہے وہ اِلَّا بِمَا شَاءَ. وی اسٹاپڈ اور حمزہ پڑھنے کی کوشش بھی ہم نے کی لیکن وہ واضح نہیں ہوا کیونکہ ہم بِمَا شَاءَ یہ تو نہیں کر سکتے. رائٹ, اِلَّا بِمَا شَاءَ. نو, آواز نہیں آئی, کلیئر نہیں ہو پائی. اب کیا کریں گے, لیٹس ڈو نمبر ناؤ. اِلَّا بِمَا شَاءَ. بِمَا شَاءَ. 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 Fine. At the end you just have to rise an accent and then stop, completely stop. No جھٹکا, یعنی اس پر جو قلقلہ والا جو ہوتا ہے نا وہ کائنڈ آف نہ کریں بالکل. آپ بس اپنی آواز کو رائز کریں تو آٹومیٹیکلی اٹ ول ساؤنڈ لائک ہم نے حمزہ کو کلیئرلی ادا کیا ساکن کے ساتھ. رائٹ, ورنہ وہ مد میں کہیں غائب ہو جائے گا اور وہ ساؤنڈ کرے گا بِمَا شَاءَ. شَاءَ. یہاں کیا ہو رہا ہے, وقف ہو رہا ہے, بیکاز وی آر اسٹاپنگ اے ساؤنڈ اینڈ آر بریتھ, اور حمزہ پر قطع بالکل نہیں ہو پا رہا. دیٹ از وائی ہمیں نبر کرنا ہوگا انشاءاللہ. آئی ہوپ دس از کلیئر. لیکن یہ جب یہ مد ہوتا نہیں نا تب اس کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اس طرح کا آپ کو obviously ورڈز کے درمیان ملے گا. جس طرح میں نے بتایا تأمرون, یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر یہ شین اور وداؤٹ مد کا ہی لیں آپ, ش اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وی آر ڈوئنگ یعنی جرک دے رہا ہے, یعنی ہم قطع کر رہے ہیں. لیکن جب مد ہوتا ہے تب ایسے چانسز ہیں کہ مد میں کہیں غائب ہو جائے حمزہ, تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس پر ہم نبر کریں. یہ حروف اللین بھی ہو سکتی ہے. شیئن اگر ورڈ ہے, شیئن, اس طرح ان ہے کسرتان کے ساتھ, تو اب اس کے اندر بھی شیء, شیء اس طرح تھوڑا سا ایٹ دی اینڈ اپنی آواز کو رائز کر دیں. فائن, الحمدللہ. یعنی حمزہ ساکن, یعنی جب ہم وقف کر رہے ہوں تب لیٹر حمزہ جو ہے وہ ساکن میں تبدیل ہو رہا ہو, حمزہ ساکنہ میں, اس سے پہلے حروف اللین یا حروف المد ہو تو نبر کریں گے انشاءاللہ. یہ فورتھ کنڈیشن ہے اینڈ آئی ہوپ فورتھ سچویشن ہے اینڈ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. فائن, الحمدللہ. اب جو لاسٹ ہے یہ گرامیٹیکل رولنگ کی وجہ سے ہے. اس کو میں یہاں ڈیفینیشن سے زیادہ یہاں ایگزامپل سے بتاؤں تو آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گا. پہلے دیکھیں ہو کیوں رہا ہے, یہ ہو رہا ہے فعل ماضی تثنیہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ایک کام آلریڈی کر چکے ہیں. سو اٹ از اباؤٹ اے ورب دیٹ از اے ورک وچ از آلریڈی ڈن, اے ورک وچ از آلریڈی ڈن بائی ٹو پیپلس. ڈیول, جس طرح انگلش میں سنگولر اینڈ پلورل ہوتا ہے نا, ویسے عربی میں سنگولر پلورل نہیں ہوتا. واحد اور واحد ہوتا ہے ایک, اس کے بعد تثنیہ ہوتا ہے دو, اس کے بعد جمع ہوتا ہے وچ از پلورل. تو جب کسی انسان کے, دونوں انسان کے کام کرنے کا, کوئی کام کر رہے ہیں وہ یا آلریڈی کر چکے ہیں, یہ اسپیشلی ایگزامپلز ہیں about two peoples. Remember, two peoples who have already done something, who have already done something. تب ہمیں یہ ورڈز یوز کرنے ہوتے ہیں جہاں پر الف مد لگایا جاتا ہے. اوکے, بٹ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر صرف ایسے 3 ایگزامپلز ہیں جہاں پر فعل ماضی تثنیہ کا ذکر ہو رہا ہو اور اس کے بعد حمزۃ الوصل سے کوئی ورڈ شروع ہو گیا ہو. تو ہم نے کیا دیکھا,
حروف المد کے بعد جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو حروف المد کینسل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں کیا ہوگا؟ وقال، اس کا مطلب کیا ہے؟ وقال، ان دونوں نے کہا، ان دونوں نے، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ، فائن۔ اب یہاں فلما ذاق الشجر، ذاق، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان دونوں نے چکا اس درخت کو، ان دونوں نے، ان دونوں نے، دس از فار ڈیول، دس از فار ڈیول۔ اب یہاں کیا ہے؟ واستبقا الباب، ان دونوں نے دوڑا، وہ دو لوگوں نے دوڑا کہاں؟ دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، پھر اس نے قمیص کو پھاڑا۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے، قصہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ اس عورت نے بھی، جو زلیخا سے مشہور ہے وہ نام، اور وہ اور یوسف علیہ السلام دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ لیکن اگر ہم نے اس کو التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی کی تو یہ الف مد کینسل ہو جائے گا، رائٹ؟ بٹ یہاں الف مد کینسل کرنے سے یہ سارے اب سنگولر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کس میں ہو جائیں گے؟ واحد میں۔ جیسے وقال، ان دونوں نے کہا الحمدللہ، لیکن الف مد میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے یہ الف مد نکلنے کی وجہ سے یہ بن جائے گا صرف اس نے کہا الحمدللہ، یعنی صرف ایک نے، ان دونوں نے نہیں، بس اس نے کہا، کسی ایک نے۔ اب یہاں پر بھی فلما ذاق الشجر، کیا ہوگا کہ صرف اس نے کھایا، ایک نے کھایا، یعنی ایک نے چکھا اس درخت کو، فائن۔ اب واستبق الباب، یہاں پر بھی اگر ہم نے یہ الف نکال دیا، الف مد، تو اس کا میننگ بن جائے گا کہ صرف ایک ہی انسان نے دوڑا، ان دونوں نے نہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور عورت دونوں نے نہیں، بلکہ صرف ایک انسان نے دروازے کی طرف دوڑا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ میننگز چینج ہو رہی ہیں قرآن کی جو مین، اب یہ دیکھیں، یہ تو قصہ ہے ایک جس کے اندر there should be a truth, right? But if you're reciting and someone is not able to know, تو وہ غلط انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اور قصہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے اس کا کمپلیٹ چینج ہو جائے گا۔ اینڈ دیٹ از وائی ہم ان جگہ التقاء ساکنین اپلائی تو کریں گے لیکن تھوڑا سا نبر بھی کریں گے، اوکے؟ کس طرح ہوگا میں پڑھ کر دکھاؤں گی۔ نبر تھوڑا سا سلائٹ ہوتا ہے اس میں۔ فرسٹ دیکھتے ہیں کہ وداؤٹ نبر یہ کیسے ساؤنڈ کرے گا۔ وقال الحمد للہ، وقال الحمد للہ۔ Did you find a difference؟ ہم نے یہاں ایسا تھوڑا سا سٹریس دیا، آواز کو رائز کر دیا، یہ لام کو الحمدللہ کے لام سے ملاتے وقت، کیونکہ حمزۃ الوصل تو پڑھتے نہیں، الف مد کینسل ہو رہا ہے۔ التقاء ساکنین کی رولنگ میں ہم نے سیکھا آفٹر الف واو یا مدیہ یا مد الاصلی جب حمزۃ الوصل آتا ہے تو مد گیٹس کینسل۔ اب ہم یہ لام کو اس لام سے ملاتے وقت تھوڑا سا ایکسنٹ کو رائز کریں، اور یہ قرآن میں صرف 3 جگہ آتا ہے، تو آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں، سورہ نمل، سورہ اعراف، سورہ یوسف۔ اور میں نے بتا بھی دیا اس کی میننگز، تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے بھی۔ یہ تو سورہ یوسف بہت آسان ہے کہ اس کے نمبر 25 میں، یہ 22 اور یہ 15 میں، اس کو یاد رکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر جو بھی مصحف آپ یوز کرتی ہیں نا اس میں مارک کر کے رکھ لیں، یہ آپ کے لیے بہت اور آسان ہو جائے گا۔ کوئی بھی کلر سے بس ایک ڈاٹ یا اس طرح کچھ مارک کر کے رکھ لیں، اور سائیڈ میں لکھ کر رکھ لیں، یہاں جو کالمز ہوتا ہے نا قرآن کا، یہ کالم میں لکھ کر رکھ لیں نبر ایٹ دیٹ آیا، فائن، سو دیٹ اٹ ول بی ایزی فار یو۔ جی اگر نبر نہ کریں تو لحن الجلی ہوتی ہے، کیونکہ یہ میننگ سے نبر جو بھی ہم یہاں سیکھ رہے ہیں ڈپینڈس اپون دا میننگ، رائٹ؟ میننگ چینج نہ ہو جائے اس لیے نبر ضروری ہے، فائن، اوکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ میں دونوں طریقے سے پڑھوں گی، سلائٹ چینج آپ کو لگے گا، اس میں زیادہ نہیں، کیونکہ ایک بات تو اس میں تجدید ہے نہیں، رائٹ؟ اور تجدید نہیں ہے تو ہم اس پر ایمفسائز یا سٹریس نہیں دے سکتے، صرف آواز کو تھوڑا سا زیادہ کرنا ہوگا، تو اس کو غور کر کے سنیں۔ وقال الحمد للہ، وقال الحمد للہ، فلما ذاق الشجرة، فلما ذاق الشجرة، فائن، واستبق الباب، واستبق الباب، فائن۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ تھوڑا ہی ہم کر رہے ہیں اور وہ تھوڑا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آئی تھنک آپ اس کو نوٹس بھی کر پا رہی ہیں۔ وقال الحمد للہ، وقال الحمد للہ، فلما ذاق الشجرة، فلما ذاق الشجرة،
واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب. Okay. You want me to say again the explanation or recite again? Recite again, or you want the explanation, dear sister? Sister Rahimunisa? Recite, okay, fine. I'll recite again. Just see the difference. وقال الحمد لله وقال الحمد لله. I'll write which is without number and with number. You will understand. وقال الحمد لله وقال الحمد لله فلما ذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب. I hope it is noticeable, right? I hope آپ سمجھ گئی ہیں انشاءاللہ. فائن، الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آل دا نبر کی سچویشنس کو. فرسٹ آپ اپنے ڈاؤٹس پوچھیں، اس کے بعد ہم ہر ایک کو ایک بار ریسائٹ کریں گے. مے بی آل ہیو لاٹ آف ڈاؤٹس. اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں. نبر آپ کو خود ہی پریکٹس کرنی ہوگی انشاءاللہ. اسٹارٹنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نبر ہے وہ اس طرح ساؤنڈ کرے، ڈائریکٹ اس طرح کمپلیٹ زیادہ. اس کے بعد آپ اس کو آرام سے ماڈریٹ کر پائیں گی انشاءاللہ. اسٹارٹنگ میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یو ڈوئنگ لاٹ آف نبر ایٹ دا بگننگ تو ڈونٹ وری، فائن. آپ پریکٹس کرتے رہیں، آخر میں آپ کی نبر کمپلیٹ انشاءاللہ ماڈریٹ ہو جائے گی اور وہ کمپلیٹ کریکٹ ساؤنڈ کرے گی. فائن انشاءاللہ. کوئی ڈاؤٹس ہیں تو پوچھیں. آپ کے مائکس ان میوٹ ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم جو السلام. دوسرا ورڈ ہوتا ہے نا استاذہ، جس سے ہم ملاتے تو اس پہ زیادہ زور دینا ہے، مطلب اس کو کیسے سمجھائے دوسروں کو، یہ کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ قول آپ نے پڑھا تو ہم سمجھ گئے، جب سمجھاتے وقت کیا کہ جی، زیادہ زور دینا ہے فرسٹ دوسروں سسٹر یو ہیو ٹو پریکٹس یور سیلف. جب آپ جس طرح میں نے پڑھ کر دکھایا اس طرح پہلے خود ہی پریکٹس کر لیں، اور جب آپ اس کو ٹھیک کرنے لگیں گے اور پروناؤنس کرنے لگیں گی تب آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تب آپ دوسروں کو سمجھانا بھی آپ کے لیے آسان رہے گا. تجوید از مور اباؤٹ پریکٹیکل دین تھیوریٹیکل، رائٹ؟ تو اگر آپ کو ساری تھیوری آ رہی ہے اور آپ خود ہی نہیں کر پا رہی تو آپ سامنے والے بندے کو سمجھا ہی نہیں سکتی. آپ خود ہی سوچیں، میں یہ سارے ایکسپلینیشن تو آپ کو کر رہی ہوں لیکن آپ کو ڈفرینس ہی میں پڑھ کر نہیں بتائی تو کیا آپ سمجھ پائیں گی؟ نہیں، رائٹ؟ یا جی میں نے دونوں کر کے دکھایا تو آپ کو سمجھ آیا. سو فرسٹ یو ہیو ٹو پریکٹس. یور پریکٹس ول بیکم یور ٹیچنگ اٹ سیلف. فائن انشاءاللہ. استاذہ. I noticed that you stayed at lam, at the lam, little bit longer. Is that true? Where? Here? Yeah, in all like zaqal shajarata. No. You should not stop much. ساکن میں ویسے بھی رخاوہ تو ہوتا ہے because لام از سوری رخاوہ نہیں، کیا کہتے ہیں، درمیان تواسط ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم، جی تھوڑا سا ٹائم تو دیں گے، زیادہ نہیں. اب دیکھیں میں دوبارہ پڑھوں گی. قال الحمد للہ قال الحمد للہ. لل ہم یہاں سے جب رائز کر رہے ہوتے ہیں تو آواز رائز ہو رہی ہے تھوڑی. قال الحمد للہ وقال الحمد للہ. I'll recite this now. Sister, it's very minute difference. Very minute. Especially اس میں very minute ہوتا ہے. اور جو فرسٹ ہم نے دیکھا نا، فرسٹ والا، اس میں بھی بہت minute ہوتا ہے یہ فرسٹ والا. اگر آپ نے قرہ کی ریسائٹیشن سنی نا تب آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ نبر کر ہی نہیں رہے. میں یہاں دونوں طریقہ پڑھ کر سنا رہی ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کہاں نبر کر رہی ہوں کہاں نہیں. آپ کسی ریسائٹیشن کو ایسے ہی سنیں تو آپ سوچیں گے تو یہ تو نبر کر ہی نہیں رہے، بیکاز یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ. اسپیشلی یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ان دس ون. فائن. مستقر یہ نبر آپ کو جب تک آپ ان کی یہی آیت کو دو یعنی وتھ نبر اینڈ وداؤٹ نبر نہ سن لیں تب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہاں تو آ جائے گا کیونکہ
obviously ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو مد کی طرح پڑھ رہے ہیں نہیں، جیسے ایاکا پڑھ رہے ہیں یا ایاکا، رائٹ؟ دس از ویری کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ ہے، یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، اٹ از ویری آبویس. ضالین ضالین، یعنی ہم سٹریس دے رہے ہیں نہیں، یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. حمزہ تو بہت کلیئرلی سمجھ آتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وداؤٹ نبر تو حمزہ پروناؤنس ہی نہیں ہو پائے گا یہاں، اسپیشلی وین اٹ ہیز اے مد بیفور اٹ، رائٹ؟ سو دا تھنگ از، یہ جو میں نے گرامیٹیکل رولنگ سمجھائیں، آپ چاہے تو کوئی قرآ کے سنیں، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ نبر کر رہے ہیں یا نہیں. when I'm reciting it with two different things, you are noticing it. جسٹ آپ اپنی تسلی کے لیے تھوڑا سا نبر کر لیں یہاں پر تاکہ میننگ چینج نہ ہو جائے. دیٹ از انف انشاءاللہ. اوکے. Yeah, Alhamdulillah, all different kinds are very easy to understand in when you translate, when you pronounce. But the fifth one is very, very minute. It is very minute because especially یہاں اس وجہ سے کیونکہ یہ وقف کے دوران نہیں ہو رہا نا، وہ وقف کے دوران ہو رہے تھے کچھ، اور اسپیشلی جو وقف کے دوران وہاں ہو نہیں رہے تھے، جیسے یا مشدد وا مشدد، اس پہ تجدید تھا. سو تجدید itself means emphasizing and stressing، تو وہ زیادہ کلیئر ہو رہا تھا. پر یہاں ہم نہ تو سٹریس زیادہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی جھٹکا دے سکتے ہیں، تو بہت ہی مائنیوٹ ہے لاسٹ والا، اینڈ دیٹ از آلسو ڈیو ٹو اے گرامر رولنگ. سو اٹ از اوکے، تھوڑا سا نبر کریں بس کافی ہوگا انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. جی، وَإِيَّاكِ خیر. اینی ادر ڈاؤٹس؟ ہم ایک بار ریسائٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے، وتھ نبر ہی ہر ایک چیز کو ریسائٹ کریں گے. فرسٹ ول ریسائٹ وتھ تجدید اینڈ ساکن جب ہم وقف کر رہے ہوں. اوکے، تو ہاف پارٹ آف دی آیا ہی ریسائٹ کریں گے بیکاز وی آر فوکسنگ آن نبر. سو لیٹس بگن انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. وكل أمر مستقر. مستقر. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ. فإن لم يصبها وَابِلٌ فَطَلٌّ. وَابِلٌ فَطَلٌّ. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أين المفر. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں جو بہت ہی آپ کو انشاءاللہ فوکسڈ رہ کے پڑھنا ہوگا تاکہ حروف المد اور حروف اللین میں کنورٹ نہ ہو جائیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ماشاء اللہ، it was perfect الحمدللہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جی، قوہ نہیں، تھوڑا بھی قو اسٹریچ نہیں ہوگا. بقوہ بقوہ.
اوکے یہاں دیکھیں اسپیشلی یا لین اور واولین میں بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو اچھے سے کریں. کا سوئی تھوڑا بھی کا سوئی آئی کی آواز نہیں آئے گی. او کا صیب من السماء. او کصیب اوکے اب اس کو دیکھتے ہیں. اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال أساطير الأولين. أولين. جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ. اب ہم الحمد للہ اب ہم اس کو دیکھیں گے 6 حرکہ کھینچیں، لاسٹ کا جو 5th حرکہ ہے وہاں پر اس کو نبر کریں. الحاقہ. ماشاء اللہ. ما الحاقہ. ویری گڈ. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی اب ہم دیکھتے ہیں حمزہ ساکنہ پر انشاءاللہ. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أم السماء. أم السماء. بناها. اوکے اب اس کو دیکھتے ہیں. إلا بما شاء. إلا بما شاء. جی جہاں میں کھینچتی ہوں وہاں پر آواز کم ہو جاتی ہے، زوم میٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اسپیشلی. جی نیٹ ورک ایشو ہو تو اس طرح ہوتا ہے. اب ہم انشاءاللہ لاسٹ دیکھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا نبر آپ کو زیادہ نوٹس نہیں ہوگا بٹ اسٹل انشاءاللہ تھوڑا ٹرائی کریں اور ان 3 آیتوں کو بھی پڑھیں گے وتھ نبر انشاءاللہ. وقال الحمد للہ. وقال الحمد للہ. فلما ذاق الشجرة. ذاق الشجرة. واستبق الباب.
واستبق الباب. اوکے دیکھیے واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب قل 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 قل. اوکے جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ ویری گڈ. یہ تھوڑا سا دیکھیں آپ اس کو پڑھ کر دکھاؤں گی. وقال الحمد وقال الحمد وقال الحمد وقال الحمد. ماشاء اللہ ایکسلنٹ الحمد. Very good. Barakallahu feekum. I hope this is clear. And it is a very interesting topic as well. Alhamdulillah. MashaAllah. Barakallahu feekum. Especially جو علماء لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے تجوید کے رولنگز کو. سبحان اللہ ان کا کتنا بڑا کام ہے کیونکہ تجوید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح الگ تو نہیں تھی. جب دیکھا گیا کہ لوگ اس طرح غلط پڑھ رہے ہیں تو باریکی سے جس طرح علماء نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کرے اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی آسان تھا. پریکٹس بہت زیادہ کریں. پریکٹس از مسٹ ان دس ورنہ آپ نہیں کر پائیں گی. فائن پریکٹس از امپورٹنٹ انشاءاللہ. اور اگر جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے کہ سکھائیں کیسے دوسروں کو جب تک آپ دونوں کے ڈفرینس خود سمجھ نہیں پائیں گے سکھا بھی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ اچھے سے پریکٹس کریں اور اس کو اپنے قرآن کے اندر لے آئیں. ایسا نہ کریں کہ اس کو اگنور کر دیں. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو نبر جہاں جہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اچھے سے ریسائٹ کریں انشاءاللہ. اوکے فائن الحمدللہ. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کے؟ نہیں ہے جی Ustaza, جی you are teaching us in a very, very detailed manner. Mashallah, I never heard any tajweed like this into going to this detail. I mean, الحمدللہ it is so amazing, you know. It's so amazing that you are trying to perfect our tajweed, you know, الحمدللہ. by going بارکم اللہ there. فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from all of us. Alhamdulillah. And make it easy for us to learn this. Ameen. جی میم جی آپ کے استاد جو جہاں تک جاتے ہیں مطلب کہاں سے شروعات ہوئی میم جی آپ کے استادوں کی؟ جی میں میرے ابو سے اس کو پڑھی ہوں زیادہ تر. آئی ہیڈ جوائن مینی بیسک تجوید کورسز آن لائن آلسو بٹ کمپلیٹ جو میں نے تجوید القرآن جو بھی میں ابھی بھی تفسیر سیکھ رہی ہوں دیٹ از فرام مائی فادر. ہی از این عالم اینڈ ایک مدرسے میں وہ پرنسپل ہیں جہاں پر انہوں نے اب تک شاید ہزاروں لڑکوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں بچپن سے بھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ سکتا ہے تو ہمیشہ موم اینڈ ڈیڈ دونوں بھی بچپن سے مجھے تھوڑا سا یہ معاملات میں بہت زیادہ رکھتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کزنس کے گھر گئے تو مجھے کھڑا کر بیٹا چلو قرأت پڑھنا شروع کر دو. لائک اس طرح کچھ زیادہ ہوتا تھا میرے ساتھ. تو میرے گھر میں الحمدللہ all other sisters, I have 4 sisters and 1 younger brother. all 4 sisters یعنی میں اور میری 3 بہنیں سب الحمدللہ سیٹل یعنی شادی شدہ ہی ہیں. بٹ اسٹل آئی ایم لرننگ اٹ فرام مائی فادر ایون ناؤ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کے ماں باپ کو شاید پتا تھا میم جی کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہے آپ کے. الحمدللہ موم ڈیڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچوں میں کون سے بچے کیا کر سکتے ہیں تو اسی حساب سے وہ ٹرین کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا صدقہ جاریہ عطا کرے. آمین 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 آمین. جزاک اللہ خیر. ہمارے لیے بنا کے رکھیں. جی آمین الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن فار یور دعاز. آمین. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ اینڈ کریں گے. صرف 5 سیکنڈز ہی ہیں. اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.